بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیون کلاس پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن اباؤٹ محی الدین اورنگزیب عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کی ایکسپیڈیشنز کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پیج نمبر 58 اور 59 کی ریڈنگ کریں گے۔ اس میں ہم پڑھیں گے اورنگزیب کی ریلیجس پالیسی کے بارے میں، ریلیجس پالیسی آف اورنگزیب۔ اورنگزیب جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ جو ہے وہ ایک بڑا پکا درویش صرف مسلمان تھا۔ اس نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے جس نے اسلام کو بہت تقویت دی۔ اس نے غیر اسلامی رسومات کا خاتمہ کیا۔ تو ہم ریڈنگ کرتے ہیں اس کی۔ ریلیجس پالیسی میں اس کی جو پالیسیز ہیں، نمبر 1، اورنگزیب بینڈ آل کائنڈ آف میوزک ان دا رائل کورٹ۔ بادشاہ کے محل میں جتنے بھی موسیقی کے پروگرام تھے، قوالیاں ہوں یا جو کچھ بھی ہو، اس نے اس کو ختم کر دیا۔ جزیہ ٹیکس واز لیوائڈ آن نان مسلمس۔ دس ٹیکس ہیڈ بین held in abeyance for about 100 years۔ 100 سال کے بعد غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس واپس لگا دیا گیا۔ اکبر نے اس کو ہٹایا تھا، اس کے بعد اکبر کی اولاد بیٹے نے پوتے نے نہیں لگایا، شاہ جہاں تک یہ نہیں لگا تو اورنگزیب نے اس کو واپس جزیہ ٹیکس کو لگا دیا۔ آل کرپٹ آفیشلز ور ڈسمسڈ، جو کہ بدعنوان قسم کے افسران تھے ان کو ہٹا دیا گیا۔ سیل آف الکوہل، کینابیز ایٹسٹرا واز پروہیبٹڈ۔ تمام نشہ آور اشیاء جن میں شراب ہو، افیم ہو، کوئی بھی چیز ہو، ان کی لین دین، ان کی فروخت کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ Since the age of Akbar, the emperor used to appear for some time every day in a window, but now this custom was abolished۔ بادشاہ دیدار کروایا کرتا تھا اپنی کھڑکی میں آ کے دن روزانہ تھوڑے ٹائم کے لیے، لیکن اورنگزیب نے اس بات کو ختم کر دیا۔ Women were prohibited to visit tombs۔ عورتوں کو مزاروں پہ جانا منع کر دیا گیا۔ اورنگزیب appointed an ombudsman whose duty، ombudsman ہوتا ہے ایک افسر، whose duty was to monitor people's attitudes towards Islam and other faiths۔ اس نے ایک ایسا افسر، ایک ایسا بندہ اپوائنٹ کیا جو لوگوں کو آبزرو کرتا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں یا دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیٹس آف اورنگزیب ان دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ۔ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں اورنگزیب کے اسٹیٹس کی بات اگر ہم کریں، اورنگزیب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس کا مقام ہے۔ بچپن سے ہی وہ بڑا سمجھدار، بڑا نیک بچہ تھا، بہت محنتی تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو بھی اس نے اسی محنت اور سمجھداری کا اظہار کیا۔ وہ حافظ تھا، اس نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا، اور حنفی فقہ پر مشتمل اس نے ایک کتاب مرتب کروائی جس میں گورنمنٹ کا جو سارا مینول تھا، گورنمنٹ کا طریقہ کار تھا، وہ اسلام کے حنفی نقطۂ نظر کے مطابق، حنفی مکتبہ فکر کے مطابق اس میں سیٹ اپ کیا گورنمنٹ کا جو مینول تھا۔ اورنگزیب جو تھا وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف بہت توجہ دیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور انسان کو یہ امانت کے طور پہ ملتا ہے، تو یہی فلسفی اورنگزیب کی تھی۔ اس کے بعد وہ جو ہے انصاف کے معاملے میں وہ بڑا سینسٹیو تھا، بہت اس نے منصف مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ اور اورنگزیب جو ہے وہ حالانکہ شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، ایمپرر تھا، لیکن بڑی سادہ زندگی اس نے گزاری۔ اس نے جو شاہی خزانہ تھا اس سے وہ کچھ بھی نہیں لیا اس نے، اور وہ خود یا تو ٹوپیاں سیتا تھا یا اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتا تھا۔ حضرت مجدد الافسانی کا وہ مرید تھا اور انہی کے انفلوئنس سے وہ سارا کچھ کرتا تھا۔ اس کا بہت پیشن تھا اورنگزیب کو آرکیٹیکچر کی طرف، فن تعمیر کی طرف، جیسا کہ دوسرے مغل بادشاہوں کو بھی تھا۔ اس نے لاہور کی ہماری بیٹے جو بادشاہی مسجد ہے یہ اورنگزیب نے تعمیر کروائی۔ اسی طرح لال قلعہ دلی میں جو موتی مسجد ہے وہ بہت خوبصورت مسجد، وہ اس نے تعمیر کروائی۔ اس نے لوگوں کو امر بالمعروف کے لیے لوگوں میں آفیسر متعین کیے جو لوگوں کو صحیح باتیں بتایا کرتے تھے۔ وہ فطری طور پہ ایک سپاہی تھا، اس نے بہت جنگیں لڑی، بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ازبیک سے، جاٹ سے، سکھوں سے، راجپوتوں سے، مرہٹوں سے، ان سب سے جنگیں لڑی، سب کی بغاوتوں کو کچلا۔
بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑا، بڑی بہادری کے ساتھ اس نے حکومت کی اور تقریباً 50 سال کے قریب وہ بادشاہ رہا اور 90 سال کی عمر میں وہ 1707 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ ریڈنگ کمپلیٹ کریں، پھر ہم اس ٹاپک کے کوسچن آنسرز پھر کریں گے۔